اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزکس کا لیکچر نمبر 13 شروع کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 3 کائنیمیٹکس سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے ایکسلریشن۔ اردو میں ہم اسے اسرا کہتے ہیں اور اس کا سمبل اسمال اے ہوتا ہے اور اس پر ایرو لگا دیا جاتا ہے، کبھی ایرو نہیں بھی لگاتے۔ ایرو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈائریکشنل کوانٹٹی ہے، ویکٹر کوانٹٹی ہے، یعنی اس کی ایک مخصوص اسپیسیفک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ ایکسلریشن وہ اردو میں اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کا مطلب ہے سرعت، یعنی تیزی، کسی جسم کی تیزی کو بتانا۔ یعنی اب آپ کہیں گے کہ رفتار بھی ایسا ہی یونٹ ہے، وہ بھی کسی جسم کی تیزی کو بتاتا ہے، لیکن رفتار اور ایکسلریشن میں ایک اہم فرق ہے۔ جب ہم اسپیڈ بتاتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ کوئی جسم کتنا تیز چل رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جبکہ ایکسلریشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی جسم کی اسپیڈ میں جو چینجنگ ہو رہی ہے، رفتار میں جو چینجنگ ہو رہی ہے، وہ کس انداز سے ہو رہی ہے، کس شرح سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے اس کو ہم ڈیفائن بھی اسی طرح کرتے ہیں، ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی از کالڈ ایکسلریشن، یا چینج ان ویلاسٹی ان یونٹ ٹائم، یا چینج ان ویلاسٹی ان اے سیکنڈ از کالڈ ایکسلریشن۔ یعنی ویلاسٹی میں ایک سیکنڈ میں ہونے والی تبدیلی کو اسرا ایکسلریشن کہتے ہیں۔ ریٹ آف چینج کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں ہونے والی تبدیلی، یا چینج ان یونٹ ٹائم۔ تو جب کوئی جسم چلتا ہے تو در حقیقت عام طور پر سڑک پر چلتے ہوئے اس کی ایک اسپیڈ یا رفتار فکس نہیں رہتی، کسی نہ کسی وجہ سے رفتار اس کی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ہی کہیں رکاوٹ آتی ہے تو گاڑی وغیرہ کی رفتار کم کرنی پڑتی ہے، اور جب رکاوٹ ہٹتی ہے تو رفتار بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح جب ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک پلیس سے دوسری پلیس، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی گاڑی چلتی ہے تو اس کی رفتار اس دوران عام طور پر بدلتی رہتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کے فارمولے کو بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فار ایگزامپل کوئی جسم، کوئی آبجیکٹ، کوئی گاڑی جب چلنا شروع کرتی ہے تو اس کی رفتار یا اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ وی آئی ہوتی ہے، یعنی انیشیل ویلاسٹی۔ وہ سپوز 3 میٹر پر سیکنڈ ہے، کسی خاص ڈائریکشن میں ہے، فار ایگزامپل نارتھ کی ڈائریکشن میں یا ساؤتھ کی ڈائریکشن میں۔ اور کیونکہ ویلاسٹی کے ساتھ ڈائریکشن فکس ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس کو اوپر بھی ایرو لگا دیتے ہیں۔ تو وی آئی انیشیل ویلاسٹی ہے، سپوز 3 میٹر پر سیکنڈ ہے، 3 میٹر پر سیکنڈ ہے شروع کی ویلاسٹی، ابتدائی ویلاسٹی۔ کچھ دیر گزرتی ہے، یعنی 3 سیکنڈ، تو اس دوران رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے، اور 3 سیکنڈ کے اندر اس کی ویلاسٹی 3 میٹر پر سیکنڈ سے بدل کر چینج ہو کر 9 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں 3 میٹر پر سیکنڈ تھی، اس کو وی آئی کہیں گے، انیشیل ویلاسٹی، اور آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور پھر وہ 9 میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ اس کو ہم فائنل ویلاسٹی کہیں گے، وی ایف، ایف فار فائنل، اور یہاں آئی جو ہے آئی فار انیشیل یعنی ابتدائی، اور فائنل یعنی آخری۔ یہ جو چینجنگ ہوئی ہے 3 سے 9 میٹر پر سیکنڈ، سپوز مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 3 سیکنڈ کے اندر ہوئی ہے، یعنی 3 سیکنڈ کے اندر اتنی چینجنگ ہوئی ہے، 3 میٹر پر سیکنڈ سے ویلاسٹی 9 میٹر پر سیکنڈ ہو گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل چینجنگ کتنی ہے۔ چینج ان ویلاسٹی کو ہم ڈیلٹا وی لکھتے ہیں، چینج ان ویلاسٹی کو ڈیلٹا وی، اور اس پر بھی ایرو لگا دیتے ہیں کیونکہ چینج ان ویلاسٹی بھی ڈائریکشنل ہوتی ہے، سمتی ہوتی ہے، ویکٹر کوانٹٹی ہے یہ۔ تو دیکھیں 9 میٹر پر سیکنڈ بعد میں ہے، شروع میں 3 میٹر پر سیکنڈ تھی، تو 9 میٹر پر سیکنڈ میں سے 3 میٹر پر سیکنڈ ہٹا دیں تو باقی چینجنگ ہوگی۔ تو اس طرح یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے 9 میٹر پر سیکنڈ مائنس 3 میٹر پر سیکنڈ، تو ٹوٹل چینجنگ 6 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ہوئی ہے۔ اس کو ہم لکھتے ہیں ڈیلٹا وی،
از اکول ٹو وی ایف مائنس وی آئی، کیونکہ ہم نے فائنل ویلاسٹی میں سے انیشیل ویلاسٹی کو مائنس کیا ہے، آخری ویلاسٹی میں سے شروع کی ویلاسٹی کو، ابتدائی ویلاسٹی کو مائنس کیا ہے. تو فارمولا بن گیا چینج ان ویلاسٹی کا. ڈیلٹا وی کو یہ جو ہے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے ڈیلٹا وی، اور مطلب اس کا ہے چینج ان ویلاسٹی. تو وہ وی ایف مائنس وی آئی یعنی فائنل ویلاسٹی میں سے انیشیل ویلاسٹی کو نکال دیں گے، سبٹریکٹ کر دیں گے. تو اس طرح ہمارے پاس اس کیس میں چینج ان ویلاسٹی 6 میٹر پر سیکنڈ کی ہے، لیکن یہ 6 میٹر پر سیکنڈ کی جو چینجنگ ہے وہ 1 سیکنڈ میں نہیں ہے بلکہ 3 سیکنڈ کے اندر ہے. ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں کتنی چینجنگ ہوئی. تو دیکھیں ڈیلٹا وی چینج ان ویلاسٹی ٹوٹل ہے 6 میٹر پر سیکنڈ، اور وہ ٹائم جس میں یہ چینجنگ ہوئی 3 میٹر پر سیکنڈ کی وہ 3 سیکنڈ ہے. اب 1 سیکنڈ میں کتنی چینجنگ ہوئی ویلاسٹی میں، تو 3 کو اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 سے 1 بنتا ہے، تو دونوں طرف پھر 3 سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. 3 2 6، 3 سیکنڈ میں 6 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ہوئی، تو 1 سیکنڈ میں 2 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ہوئی. تو یہ آبجیکٹ گاڑی جسم اس کا جو ایکسلریشن ہے وہ 2 میٹر پر سیکنڈ ان 1 سیکنڈ، 2 میٹر پر سیکنڈ ان 1 سیکنڈ ہے، یعنی اس کی ویلاسٹی ہر سیکنڈ میں 2 میٹر پر سیکنڈ کے ایکول برابر تبدیل ہو رہی ہے. تو اس کا ایکسلریشن 2 میٹر پر سیکنڈ ان 1 سیکنڈ ہے، ان اے سیکنڈ ہے. اور اب آ جائیں ذرا اس کے فارمولے کی طرف. تو دیکھیں ہم نے ایکسلریشن نکالنے کے لیے یہ ٹائم کو کے ذریعے ڈیوائڈ کیا ہے چینج ان ویلاسٹی کو. ٹائم 3 1 3، 3 2 6، تو گویا ہم نے 6 کو 3 سے ڈیوائڈ کیا، 3 1 3، 3 2 6. تو ٹوٹل چینج ان ویلاسٹی کو ڈیوائڈ کیا گیا ٹوٹل ٹائم سے جس میں وہ چینجنگ ہوئی. تو اس طرح ایکسلریشن کا فارمولا بنا اے ایرو از اکول ٹو ڈیلٹا وی ایرو اپون ٹی، یعنی چینج ان ویلاسٹی ڈیوائڈ بائی ٹائم. اب ڈیلٹا وی جیسا کہ اوپر بتایا ہے وی ایف مائنس وی آئی کے ایکول ہے. یہ ویلیو ہم یہاں پٹ کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ یہ لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح فارمولہ کی شکل بدل جاتی ہے، اے ایرو از اکول ٹو وی ایف ایرو مائنس وی آئی ایرو اپون ٹی. یہ فارمولے کی شکل بن گئی ایکسلریشن کی. اور ہم اسے ایرو کے بغیر بھی لکھتے ہیں. یہ اس وقت لکھتے ہیں بغیر ایرو کے سائن کے جب ہم ڈائریکشن متعین کر چکے ہوتے ہیں اور ہمارے آبجیکٹ جو ہے اس جو موو کر رہا ہے وہ کسی خاص ڈائریکشن میں چلتا ہے اسٹریٹ لائن پر، تو پھر ہم ایرو ہٹا دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم صرف میگنیچیوڈ بتا رہے ہیں، یعنی ویلاسٹی میں تبدیلی نمبر کی حد تک ہو رہی ہے، سمت کے لحاظ سے ویلاسٹی میں تبدیلی نہیں ہو رہی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ویلاسٹی میں تبدیلی 2 طرح سے ہوتی ہے، یا سمت کے ذریعے یا میگنیچیوڈ کے ذریعے، یعنی اس کا نمبر بدل رہا ہوتا ہے، 2 میٹر پر سیکنڈ سے 3 میٹر پر سیکنڈ ہو رہی ہوتی ہے، یا کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے. جیسے موجودہ کی کیس میں 3 میٹر پر سیکنڈ سے 9 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے. تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے نمبر کی حد تک ہوئی ہے، اس نمبر کو ہم میگنیچیوڈ کہتے ہیں. میگنیچیوڈ پر الگ سے بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا چیپٹر 5 میں، یعنی ویکٹر والے چیپٹر میں. تو اب یہ جو ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم صرف اس کا نمبر کی حد تک تبدیلی بتا رہے ہوتے ہیں، اور گویا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ویلاسٹی میں چینجنگ ڈائریکشن کے لحاظ سے نہیں ہو رہی. تو اب فارمولا اس طرح ہو جائے گا اے از اکول ٹو وی ایف مائنس وی آئی اپون اے از اکول ٹو وی ایف مائنس وی آئی اپون ڈی. اے برابر ہے فائنل ویلاسٹی میں سے نکالیں ابتدائی ویلاسٹی اور ڈیوائڈ کر دیں ٹائم سے. اب ہم ذہن میں رکھیے گا اس فارمولے کو، اس کے ذریعے ہم کسی بھی جسم کا ایکسلریشن معلوم کر سکتے ہیں. اور یعنی ہمیں فائنل ویلاسٹی معلوم ہو، انیشیل ویلاسٹی معلوم ہو، اور یہ فائنل ویلاسٹی انیشیل سے فائنل ویلاسٹی ہونے میں جتنا ٹائم لگا وہ ٹائم پتہ ہو، تو ہم ایکسلریشن معلوم کر سکتے ہیں. یونٹ آف ایکسلریشن ویسے تو میں نے یہاں بھی سمجھا دیا تھا آپ کو، اس کو مزید سمجھتے ہیں. وہ اس طرح نکلے گا، یہ چینج ان ویلاسٹی میٹر پر سیکنڈ میں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں ہم نے لکھا تھا 6 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ہوئی تھی، ظاہر بات ہے اس کا یونٹ بھی میٹر پر سیکنڈ ہے. تو چینج ان ویلاسٹی کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ. تو اس طرح میٹر پر سیکنڈ، اور یہ اوبلک کا نشان آ رہا ہے یعنی فریکشن کا سائن، اس کو میٹر پر سیکنڈ پڑھتے ہیں. اور یہ اگر ہم دوبارہ اس کو سمپل کریں
تو اس کا مطلب ہے میٹر پر سیکنڈ ڈیوائڈ بائی، یہ جو سائن ہے درمیان میں لائن، ڈیوائڈ بائی سیکنڈ. ڈیوائڈ کی سائن کو اگر ملٹیپلائی بناتے ہیں تو سادہ سا اصول ہے، اس طرف کی جو رائٹ سائڈ کی ٹرم جو ہے نمبر ہے وہ الٹ جاتا ہے، اس کا ریسیپروکل لیتے ہیں، ایس کو 1/s لکھتے ہیں. اب m1 سے m اور s ملٹیپلائی بائی s کریں گے، s اسکوائر ہو جائے گا، یعنی s ٹو دی پاور 2. یہ جو الجبرا کا سادہ اصول ہے جس آپ لوگوں نے کلاس 8 تک یقیناً پڑھا ہے، x ملٹیپلائی بائی x اسکوائر. تو یہاں پر بھی s ملٹیپلائی بائی s اسکوائر ہو جائے گا، s کا یعنی اس کی طاقت دو. یاد رکھیے کہ یہاں میتھ میں الجبرا میں جب ہم ایکس وائی زیڈ اے بی سی لکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی نمبر کو شو کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمبلز، نمبرز کو سمبلز میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں سیکنڈ ظاہر ہے نمبرز کے لیے ہوتا ہے، تو ایس ملٹیپلائی بائی ایس اسکوائر ہو جاتا ہے. اس طرح ایم اپون ایس اسکوائر، اور اسی کو اس طرح لکھتے ہیں ایم اوبلک ایس اسکوائر. اور چونکہ یہ نیچے ہے، اگر ہم اس کو اوپر لے جاتے ہیں تو الجبرا کا رول ہے پاور کی سائن چینج ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے یہ ایس کی پاور -2 ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم ایم ایس ٹو دی پاور -2 پڑھیں گے. اور پڑھنے کا بیسک طریقہ وہی ہے، میٹر پر سیکنڈ اسکوائر بھی پڑھتے ہیں، اس کو میٹر پر سیکنڈ بھی پڑھتے ہیں. یعنی جیسے میں نے یہاں بتایا تھا کہ 2 میٹر پر سیکنڈ کی تبدیلی ہوئی ان 1 سیکنڈ، تو ان 1 سیکنڈ کو ہی پر سیکنڈ پڑھتے ہیں. 2 میٹر پر سیکنڈ تبدیلی ہوئی، چینجنگ ہوئی، تو اس طرح یونٹ اس کا بن جاتا ہے میٹر پر سیکنڈ. یہی میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، میٹر پر سیکنڈ. تو یہاں اصل میں پہلا سیکنڈ تو ویلاسٹی کو شو کر رہا ہے، اور دوسرا سیکنڈ ویلاسٹی میں چینجنگ کو شو کر رہا ہے کہ میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ایک سیکنڈ میں ہو رہی ہے. اسی لیے اس میں میٹر پر سیکنڈ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور پاور ایس کی پاور یعنی سیکنڈ کی پاور جو ہے ڈبل ہو جاتی ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو ایکسلریشن سمجھ میں آیا ہوگا. یہ کسی جسم کی رفتار میں تبدیلی کو شو کرتا ہے، چینجنگ کو شو کرتا ہے. ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی از کالڈ ایکسلریشن. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ویلاسٹی میں چینجنگ ہوتی ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر ویلاسٹی انکریز بھی ہو سکتی ہے، ویلاسٹی ڈیکریز بھی ہو سکتی ہے، دونوں صورت میں چینجنگ معلوم کی جا سکتی ہے. خواہ چینجنگ انکریز ہونے کی صورت میں ہو یا ڈیکریز ہونے کی صورت میں ہو، ایکسلریشن دونوں صورت میں پایا جاتا ہے. اس طرح ایکسلریشن کی کائنڈس ہو جاتی ہیں. اس پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.